آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، وہ کون 7 لوگ ہوں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے اور ان کو بیعت کے لیے منا لیں گے؟ کیا وہ 7 ابدال اصحاب کہف ہوں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈ نکالیں گے؟ کیا اصحاب کہف آج بھی زندہ ہیں؟ کیا جارڈن اور ترکی میں موجود غار اصحاب کہف کا ہے، یا اصحاب کہف کا غار بھی یاجوج ماجوج کی دیوار کی طرح ہم انسانوں سے مخفی رکھا گیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں جو آج کے زمانے سے جڑے ہوئے ہیں، اور سورہ کہف کا بہت گہرا کنیکشن قرب قیامت سے ہے، اور سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈھال کا کام انجام دے گی۔ اب سورہ کہف میں ایسے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے اور ایسے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں جنہیں انسان کی عقل تسلیم نہیں کر پاتی، جبکہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم ان نشانیوں کو بہت بڑی بڑی نشانیاں سمجھتے ہو، جبکہ ہماری تخلیق میں اس سے کئی بڑھ کر معجزات و واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعوں کو بہت لائٹلی اپنے بندوں سے فرما دیا کہ 300 سال کسی کو زندہ رکھنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہاں تمہارے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ اور سورہ کہف میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح 300 سال بعد اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کیا گیا، اور جب لوگوں پر یہ راز کھل گیا کہ اصحاب کہف 300 سال سونے کے بعد دوبارہ اٹھ گئے ہیں، جبکہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اصحاب کہف انتقال کر چکے ہیں، اور یہ واقعہ ان کے لیے زمانہ قدیم کا واقعہ ہو چکا تھا۔ اور سورہ کہف کی اس آیت میں اس قوم کا یہ شک بھی دور کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو کس طرح قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ فرمائے گا۔ اسی لیے دوستو، آپ دیکھیے کہ عیسائیوں میں مر کر دوبارہ اٹھائے جانے کا کانسیپٹ آج بھی باقی ہے، اور دین عیسائیت کو ماننے والے، یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں اور دین عیسائیت پہ چلتے ہیں، تو ان لوگوں میں قیامت اور روز جزا و سزا کا کانسیپٹ آج بھی موجود ہے، اور یہ کانسیپٹ ان کو صرف اور صرف اصحاب کہف کی وجہ سے ملا ہے۔ اور جب لوگوں پہ یہ نشانی ظاہر ہو گئی کہ قیامت کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اصحاب کہف واپس اپنے غار میں چلے گئے اور آج تک اسی غار میں سو رہے ہیں۔ دوستو، اصحاب کہف جس غار میں سو رہے ہیں، آج وہ ہم انسانوں سے مخفی کر دیا گیا ہے، اور جو غار ہم YouTube پر دیکھتے ہیں، چاہے پھر وہ ترکی میں موجود ہو یا پھر جارڈن کے شہر میں، اور جارڈن کے شہر میں جو غار موجود ہے وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ پتھروں سے انسانوں کے ہاتھوں بنایا گیا ہے، یہ کوئی غار نہیں ہو سکتا، اور اس غار میں اصحاب کہف کی علامتی قبریں بھی موجود ہیں۔ جبکہ دوستو، ترکی میں جو غار موجود ہے، اس غار میں لوگ زیارت کے لیے تو جاتے ہیں، مگر وہاں اصحاب کہف موجود نہیں، نہ ہی ان کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصحاب کہف جس غار میں آرام فرما رہے ہیں، وہ ہم انسانوں سے پوشیدہ کر دیا گیا ہے، اور آج اصحاب کہف کس غار میں سو رہے ہیں، اس کے بارے میں کسی انسان کو علم نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظہور کے سال بلا امیر حج ادا فرمائیں گے، تمام لوگ طواف کر کے منی میں پہنچیں گے، قبائل کی جنگ چھڑ جائے گی، حجاج اکرام کے مال و اسباب لوٹ لیے جائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اتنی بڑی خون ریزی ہوگی کہ خون بہہ کر جمرات العقبہ بڑا شیطان تک پہنچ جائے گا۔ دوستو، وہ 7 علماء جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہوں گے، وہ بیعت لیں گے مختلف لوگوں سے، 700 افراد ان کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد وہ مکہ معظمہ میں آ کر کہیں گے، اس بزرگ امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کرو جن کے ہاتھ سے تمام فتنے ختم ہوں گے، قسطنطنیہ فتح ہوگا، ہم اس کا اور اس کے باپ اور ماں کا نام جانتے ہیں۔ اب دوستو، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ ابدال یا وہ اللہ کے نیک بندے کس طرح سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام جانتے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں وہ 7 علماء پہنچ کر تلاش امام مہدی علیہ السلام میں لگ جائیں گے، بالآخر آپ کو پا لیں گے، عرض کریں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں، آپ فرمائیں گے میں ایک انصاری ہوں، وہ ان سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے، لیکن وہ علماء ان لوگوں کو جو امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف سے واقف ہوں گے بتائیں گے، لوگ کہیں گے وہی تو ہیں امام مہدی علیہ السلام جن کی تمہیں تلاش ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام تو مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ علماء انہیں مدینہ طیبہ جا کر ملیں گے، آپ اس وقت بھی اپنے ظہور سے گریز کرتے ہوئے مکہ معظمہ واپس آ جائیں گے، وہ علماء بھی آپ کے پیچھے مکہ معظمہ آ جائیں گے، پھر آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ چلے جائیں گے۔ اس طرح مکہ معظمہ اور مدینہ پاک میں 3 بار آنا جانا ہوگا۔ جب حاکم مدینہ کو معلوم ہوگا کہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہیں
اور وہ مکہ معظمہ میں ہیں، لہٰذا ایک لشکر بھیجے گا اور حکم دے گا کہ تمام ہاشمیوں کو ملیں، اور وہ ساتوں علماء بھی ان کے ساتھ ہو لیں گے۔ تیسری بار ان کی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے رکن یعنی حجر اسود کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ عرض کریں گے ہمارا گناہ اور ہمارا خون آپ کی گردن پر ہوگا اگر آپ ہاتھ بڑھا کر ہماری بیعت قبول نہیں فرماتے۔ دیکھیے سفیانی کا لشکر ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اگر بیعت قبول نہیں فرماتے تو لشکر کا ایک سخت آدمی ہے جو ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر بیعت لینے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ آپ کا ظہور نماز عشاء کے وقت ہوگا، آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اور آپ کی تلوار مبارک ہوگی۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز عشاء سے فراغت پائیں گے تو مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھ کر ممبر پر رونق افروز ہوں گے اور بلند آواز سے طویل خطبہ دیں گے، تقریر فرمائیں گے۔ اے لوگو، تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تم قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگے۔ اپنے خطبے تقریر میں سنت کو زندہ کرنا اور بدعت کو مٹانے کی ترغیب دلائیں گے، شہدائے بدر کی گنتی کے مطابق اور جالوت کے اس لشکر کے مطابق جنہوں نے دریا عبور کیا تھا۔ 313 افراد آپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران اصحاب کہف بھی بیعت میں حصہ لیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اصحاب کہف حضرت امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے مددگار ہوں گے۔ اصحاب کہف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک بزرگ ہیں۔ محققین علماء اکرام نے تصریح فرمائی ہے کہ حضرات اصحاب کہف موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ ان کا ذکر تورات شریف میں اس طرح مرقوط ہے۔ تورات و انجیل مقدسہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور بے شک وہ روحا کے مقام سے گزریں گے حج اور عمرہ کرنے کی غرض سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب کہف کو حضرت عیسیٰ کا حواری بنا دے گا، تو اصحاب کہف بھی ان کے ساتھ حج کریں گے کیونکہ انہوں نے تاحال حج نہیں کیا اور نہ ہی وہ فوت ہوئے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ گود میں لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو گٹی دی۔ اس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز اتری وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، اور اس کے ساتھ ہی تقوی و طہارت، حکمت و دانش، فصاحت و بلاغت جیسے اوصاف حمیدہ ان کی رگ رگ میں رچ بس گئے۔ علم دین کے بہرے بے قرار، تقوی و طہارت کے پیکر، دن کو روزہ، رات کو عبادت گزار، وقت سحر مغفرت کے طلبگار، اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، اے میرے پروردگار، عبداللہ ابن عباس کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور ہاشمی خاندان کا یہ نوجوان بڑے بڑے حکماں اور دانشوروں پر فوقیت حاصل کر گئے، اور تفسیر قرآن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صفحہ اول میں آتا ہے۔ اسی لیے اصحاب کہف کے متعلق جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے وہ ہم آسانی سے رد نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔